السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لائے ہوں آپ کے لیے چند الفاظ۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے ہمارا اسکرین۔ اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد پہلا جو جملہ ہے یا لفظ ہے، یہ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ اکلم اور اتکلم یا تکلم ان میں فرق کیا ہے۔ تو اکلم فلان میں نے ایک مثال دی ہے، فلان میں نے ساتھ میں ملا دیا ہے، تو ہم جملے میں جب الفاظ استعمال کرتے ہیں تبھی ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اکلم فلان کا مطلب ہے کہ میں فلان کو بتاتا ہوں یا بتاؤں گا یا اسے خبر کر دوں گا، اسے انفارم کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے ایک طرفہ بات کرنا۔ جب ایک ہی طرف سے مکالمہ ہوتا ہے، ایک ہی شخص بات کرتا ہے، صرف دوسرے پارٹی کو انفارم کرنا ہوتا ہے، اس کو بتانا ہوتا ہے۔ آپ جب کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں تو میں آپ کو بولوں گا کلم فلان، کہ اس کو بتا دو، اس کو خبر کر دو، اسے انفارم کر دو۔ تو اکلم کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے، اور اکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں بتاتا ہوں، میں بات کرتا ہوں۔ تو جب ایک طرفہ بات ہوتی ہے اس میں اکلم استعمال ہوتا ہے۔ تکلم اور اتکلم مع فلان، اب دیکھیں کہ پہلے جملے میں اکلم فلان تھا، مع نہیں تھا۔ دوسرے جملے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں مع ملایا ہم نے، اتکلم مع فلان، اتکلم مع فلان فصحى میں اگر ملتے ہیں، لیکن بول چال میں ہم بولتے ہیں اتکلم مع فلان، کہ میں فلان سے بات کرتا ہوں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں دو طرفہ بات ہوتی ہے، آپ بھی بات کرتے ہیں، وہ بھی بات ایکسچینج کرتا ہے۔ آپ اس کو جواب دیتے ہیں، وہ آپ کو جواب دیتے ہیں، آپ اس کو بات کرتے ہیں، وہ ریپلائی کرتا ہے، وہ بات کرتے ہیں، آپ ریپلائی کرتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے اتکلم۔ اتکلم جب اتکلم ہے تو اس کا مطلب ہے دونوں طرفہ بات ہوتی ہے، اور اکلم میں ایک طرفہ بات ہوتی ہے۔ یہ ایک مثال ہے اس کی، باقی اس میں زیادہ فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اکلم فلان، میں فلان کو بتاتا ہوں، میں فلان سے بات کرتا ہوں، مطلب اس کو انفارم کرتا ہوں۔ اگر کہتے ہیں نا کہ میں فلان سے بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں ان کو انفارم کرتا ہوں، میں اس بارے میں اس کو خبر کرتا ہوں۔ تو اکلم فلان، اتکلم مع فلان، کیونکہ اگر ہم اتکلم کہیں گے تو اس میں صرف یہ نہیں کہیں گے کہ اتکلم فلان، مع ایڈ کریں گے۔ تو یہ جملوں میں جب الفاظ استعمال ہوتے ہیں تب ہمیں جا کے سمجھ آتی ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون کون سے حروف بیچ میں ملانے ہیں، کون کون سے حروف کام کریں گے۔ اکلم فلان، میں فلان کو بتاتا ہوں یا بتاؤں گا یا بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ آپ جب بول رہے ہوتے ہیں تو آپ متکلم ہوتے ہیں، متکلم کے صیغے میں ہم بولیں گے اکلم فلان، کہ میں فلان سے بات کروں گا یا کروں گی، فلان کو انفارم کروں گا یا کروں گی، دونوں کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ فلانہ جو ہے مؤنث ہوگا، کہ میں فلانہ کو ایک عورت کو بتاؤں گا یا بتاؤں گی۔ تو اکلم جو ہے مذکر مؤنث دونوں بول سکتے ہیں، عورت ہو بات کر رہی ہو تو بھی بولے گی اکلم، اگر مذکر ہے وہ بھی یہی بولے گا کہ اکلم۔ فلان جو ہے مذکر کے لیے ہوگا، فلانہ مؤنث کے لیے ہوگا۔ بکلم فلان، بکلم فلانہ، تو بکلم بھی ہوتا ہے۔ اکلم کا مطلب ہے کہ میں ابھی بات کرتا ہوں، ابھی انفارم کر رہا ہوں، ابھی بات کر رہا ہوں، اس سے ابھی میری بات چل رہی ہے، تو اکلم فلان۔ تو اکلم فلان، اکلم فلانہ، اکلم فلان، اکلم فلانہ، یا اتکلم مع فلان، اتکلم مع فلانہ۔ اکلم اور اتکلم میں زیادہ فرق نہیں ہے، بیچ میں تا ملائی ہے تو اس کا کوئی مطلب ہوتا ہے۔ جب آپ زیادہ لمبی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں تا ملانا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرفہ بات ہو رہی ہے۔ اور اکلم جو ہے ایک طرفہ بات ہوتی ہے، صرف انفارمیشن کے لیے۔ ہم جب کسی کو کوئی اسٹیٹمنٹ یوز کرتے ہیں، کوئی جملہ استعمال کرتے ہیں تو اس وقت ہم کہیں گے فلان سے میں بات کرتا ہوں، یعنی اکلم فلان۔ اتکلم مع فلان، کہ اس میں بات کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں یا کروں گا یا کروں گی۔ اکلم اتکلم، اکلم اتکلم، یا بکلم یا بتکلم۔ تکلم کا مطلب ہے آپ بات کرو، کلم، کلم فلان، آپ بات کرو فلان سے۔ کلمی فلان، کلمی، آپ ایک عورت فلان سے بات کرو۔ تکلم مع فلان، کہ آپ ایک مذکر اس فلان سے بات کرو۔ تکلمی، تکلمی مع فلان، فلان سے آپ مؤنث بات کرو۔ تو یہ جب آپ فعل امر میں آتے ہیں نا، جب کسی کو کمانڈ دیتے ہیں، کسی کو حکم کرتے ہیں، امر ہوتا ہے، تو آپ اس کو بولتے ہیں کہ کلم فلان، کلم، کلم فلان، تکلم مع فلان، کلمی فلان، تکلمی مع فلان۔ لو أنت تعرف، لو أنت تعرف لازم تكلم يا لازم تخبر الرجال، لازم تخبر الرجال، لازم تخبر الرجال۔ لو أنت تعرف لازم تكلم يا لازم تخبر الرجال۔
اگر آپ کو پتہ ہے لو انت تعرف، لو انت تعرف، اگر آپ کو پتہ ہے، لو انت تعرف اس طرح بھی بول سکتے ہیں، لو انت تعرف، لو انت تعرف، تو یہ لہجوں میں فرق ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا لو انت تعرف یا لو انت تعرف۔ لازم تکلم، اب لازم تکلم میں جو شروع میں تا ہے وہ ہے کہ آپ بات کرو گے یا آپ کو بتانا چاہیے، تو اس لیے آیا، ورنہ وہ ہے کلم۔ لازم تکلم کہ آپ کو اس کو بتانا چاہیے، آپ کو اسے انفارم کرنا چاہیے، یا تخبر اسے انفارم کرنا چاہیے، خبر دینی چاہیے، الریال اس آدمی کو۔ لو انت تعرف لازم تکلم یا لازم تخبر الریال، لازم تخبر الریال۔ لو اگر، انت آپ کو، تعرف پتہ ہے، لازم تکلم یا لازم تخبر الریال، لازم تخبر الریال۔ قرأت کتاب فی التاریخ، یہ ایک بھائی نے مجھے کہا تھا کہ ویڈیو میں بتانا ہے کہ میں نے تاریخ پر کتاب پڑھی۔ قرأت کتاب فی التاریخ، فی التاریخ یعنی تاریخ کے بارے میں نے کتاب پڑھی۔ قرأت کتاب یعنی کوئی بھی کتاب، الف لام ہم نے نہیں ملایا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی کتاب، کوئی خاص کتاب نہیں ہے، عام کتاب ہے، کوئی بھی کتاب۔ قرأت کتاب فی التاریخ، میں نے تاریخ پر ایک کتاب پڑھی، ایک کتاب پڑھی، کتاب۔ اگر میں بولتا ہوں قرأت الکتاب فی التاریخ، میں نے تاریخ پر ایک خاص قسم کی کتاب پڑھی، کیونکہ الف لام معرفہ بن جاتا ہے، تو معرفہ میں نے لکھنا نہیں تھا، اس لیے میں نے نکرہ لکھا، اور اردو میں بھی جو ہے نا ایک لکھتا، لیکن میں نے ایک نہیں لکھا، وہ اس لیے تاکہ آپ کو بتا سکوں، آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے بتانا یہ ہے کہ میں نے تاریخ پر ایک کتاب پڑھی۔ ایک کتاب پڑھی کا مطلب ہے کوئی بھی عام کتاب، نکرہ ہے، ٹھیک ہے، معرفہ نہیں ہے، کوئی بھی کتاب ہوتی ہے، تو میں نے ایک کتاب پڑھی۔ تو اگر میں لکھتا ہوں کتاب تو اس کا مطلب ہے ایک کتاب۔ قرأت کتاب فی التاریخ کہ میں نے کتاب پڑھی ہے، کون سی کتاب؟ ایک کتاب، کوئی بھی ایک کتاب تاریخ کے بارے میں، میں نے تاریخ پر کتاب پڑھی۔ قرأت کتاب فی التاریخ، قرأت کتاب فی التاریخ یعنی تاریخ کے بارے میں، تو یہاں پہ فے جو ہے یہ تاریخ کے بارے میں، جب ہم بولتے ہیں نا تاریخ کے بارے میں کتاب پڑھی میں نے، تاریخ پر کتاب پڑھی، اب وہاں پہ فے ہے، لیکن ہر ٹائم پہ حروف جو ہیں عربی میں یہ ہر ٹائم پہ اپنا اپنا معنی دیتا ہے۔ فی کے کتنی قسمیں ہیں وہ نحو کے کلاسز میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اسی طرح جو ہے نا باقی حروف ہوتے ہیں، ان، کئی، اذن وغیرہ وغیرہ، تو ان حروف کی بھی جو ہے نا اپنے اپنے معنی ہوتے ہیں، اور ایک ایک معنی نہیں بلکہ دو دو، تین تین، پانچ پانچ معنی دیتا ہے ہر لفظ، ہر حرف۔ تو اس پہ جو ہے نا ہم نحو میں بات کریں گے، لیکن یہاں پہ جو میں نے لکھا ہے نا کہ قرأت کتاب فی التاریخ کہ میں نے تاریخ پر کتاب پڑھی، یعنی تاریخ کے بارے میں کتاب پڑھی۔ اب اردو میں بھی آپ دیکھیں تاریخ پر لکھا ہوا ہے، پر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تاریخ کے اوپر میں نے کتاب پڑھی، میں نے تاریخ کے بارے میں کتاب پڑھی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ لیکن جملہ استعمال کرتے ہوئے جو ہے نا ہم نے الفاظ کو بڑی بڑی غلطیوں سے بچانا ہے، اور الفاظ جو ہے نا گہرے الفاظ ہم نے استعمال کرنے ہوتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ ہمارے جو کمیونیکیشن سکلز ہیں وہ امپروو کریں۔ محنت کرنی پڑتی ہے تاکہ ہم ایڈوانس لیول تک پہنچ سکیں اور ہماری جو ویکیبلری ہے وہ سٹرونگ ہو۔ تو قرأت کتاب فی التاریخ، قرأت کتاب فی التاریخ، قرأت مذکر ہو یا مؤنث ہو دونوں بول سکتے ہیں، جس نے پڑھی ہے وہ خود بول رہا ہے یا بول رہی ہے کہ میں نے کتاب پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ قرأت کتاب فی التاریخ۔ تو یہ جملے کافی تھے آج کے سبق میں، مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ شیئر کریں کومنٹس کے ذریعے، ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا، اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔